کراچی میں 8 سالہ عمر کی معذوری کا ذمہ دار کے الیکٹرک ہے. اسسٹنٹ کمشنر نے رپورٹ جمع کرا دی. ادارے کا ٹرانسمیشن سسٹم بوسیدہ قرار, تار بدلنے کے بجائے پیوند لگانے کا انکشاف. کے الیکٹرک حکام کی جانب سے متاثرہ خاندان سے اب تک کوئی رابطہ نہ کیے جانے کی تصدیق. آج نیوز کی خبر پر وزیر اعلیٰ سندھ کا ایکشن. کے الیکٹرک کی غفلت کا شکار بچوں کو مصنوعی بازو لگانے کے احکامات جاری کر دیے. گورنر سندھ کے سول اسپتال میں بچوں کی عیادت. کے الیکٹرک سے بچوں کے علاج کا تاحیات خرچہ اٹھانے کا مطالبہ. وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم عمران خان نے عوام کے لیے گھر بنانے کو اولین ترجیح قرار دے دیا. زیر صدارت اجلاس میں کم مالیت کے 50 لاکھ گھر منصوبے پر غور. کچی آبادیوں کے لیے بھی جامع پلان تیار کرنے کا فیصلہ. کون بنے گا صدر مملکت؟ انتخاب کل ہوگا. مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کو ایک پوزیشن پر لانے کے لیے متحرک. آصف زرداری سے کچھ دیر بعد ملاقات متوقع. شہباز شریف نے بھی پارٹی اجلاس بلا لیا. شرجیل میمن کے خون میں الکوہل نہیں پایا گیا. سابق صوبائی وزیر کی میڈیکل رپورٹ پولیس کو موصول. خون کے نمونے کیمیکل ایگزامن کے لیے بھجوا دیے گئے. دبئی میں پاکستانیوں کی جائیداد کی مالیت 110 ارب روپے ہے. جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں ایف آئی اے نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی. بیرون ملک میں جائیدادوں کا تخمینہ 150 ارب ڈالر ہے. رپورٹ کا متن. وفاق کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. ملک کی خاطر مل کر آگے بڑھیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کا اعلان. گورنر عمران اسماعیل کہتے ہیں ہر صوبے کو برابری کے حقوق دیں گے. دونوں رہنماؤں کی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری. غیر قانونی الاٹمنٹ کیس میں سابق مختار کار یونس جاہری کو 10 سال قید 4 کروڑ روپے جرمانہ. احتساب عدالت کراچی نے فیصلہ سنا دیا. دیگر 5 ملزمان بھی شامل. قومی خزانے کو 320 ملین روپے کا نقصان پہنچایا. گھریلو پریشانی نے جان لے لی. لاڑکانہ میں ڈی ایس پی نے خودکشی کر لی. راجہ اظہر محمود کی لاش پولیس ہیڈ کوارٹر سے ملی. گزشتہ روز محکمے سے پستول ایشو کرایا تھا. تحقیقات جاری. اس کے بعد پھر باقی فیسلٹیز ہیں. آپ کا ڈریسنگ روم ہے, آپ کی جو انوائرمنٹ ہے, تاکہ لوگ جو کھیلنے بھی آ رہے ہیں پلیئر وہ آ کے انجوائے کریں. یہ نہیں کوئی ایک سزا اور مصیبت ہو کہ ہم نے کس طریقے سے 6 گھنٹے گزارنے ہیں وہاں. ڈومیسٹک کرکٹ میں ناقص سہولیات. سابق کپتان مصباح الحق کی خاموش تنقید. ٹویٹر پر لاہور کے ڈریسنگ روم کی ویڈیو شیئر کر دی. لکھا فرسٹ کلاس کرکٹرز بہتر سہولیات کے مستحق ہیں. معصوم بچوں کی داستان سے. معصوم بچوں کی ماؤں کی آہ اور آج نیوز کی کاوشیں رنگ لے آئیں. وفاقی حکومت کی طرف سے کسی قسم کی بھی کوئی بھی چیزوں کی تو اس کو بھی گورنر سندھ جو ہے کوارڈینیٹ کر رہے ہیں. اب حوصلہ دیں اپنے بچے کو. لیکن اس کی ڈائریکٹ ذمہ دار کے الیکٹرک ہے. ان کے علاج, ان کی تعلیم, ان کا خرچہ ان کو اٹھانا پڑے گا. آج نیوز کی خبر پر سندھ سرکار جاگ گئی. وزیر اعلیٰ سندھ نے کے الیکٹرک کے تاروں سے معذور عمر کو مصنوعی بازو لگوانے کا حکم دے دیا. کہ ان بچوں کو لمز لگانے کے لیے, ان کے ہاتھ اور پیر واپس لگانے کے لیے جو اخراجات سندھ حکومت کو بیئر کرنے پڑے وہ بیئر کیے جائیں گے. سب سے پہلے آج ٹی وی کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ آپ نے اس دن اس چیز کے اوپر خصوصی ٹرانسمیشن چلائی. کم سن بچے عمر عارف کے ساتھ ہوئے سانحے کی ذمہ دار کے الیکٹرک ہے. سرکاری رپورٹ سامنے آ گئی. کے الیکٹرک تار بدلنے کے بجائے پیمند کاری سے کام چلاتی ہے. مزید حادثات کا بھی خطرہ ہے. کہ الیکٹرک نے تاحال عمر کے اہل خانہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا. رپورٹ نے سب کچھ بتا دیا. آج نیوز نے سب کو جگا دیا.
बच्चा दोनों हाथों से माजूर कैसे हुआ, असल जिम्मेदार कौन है? आज न्यूज ने मुहिम चलाई, हकीकत सामने आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने 8 साल बच्चे उमर की माजूरी के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट जमा करा दी, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि के इलेक्ट्रिक का ट्रांसमिशन सिस्टम इंतहाई बोसीदा है। तारों को तब्दील करने के बजाय बार बार जोड़ लगाकर काम चलाया जा रहा था। ये बोसीदा तारें मुस्तकबिल में भी हादसे का सबब बन सकती हैं। रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक की बेहिसी भी सामने लाई गई। बताया गया है कि के इलेक्ट्रिक ने उमर के खानदान से ताहल राब्ता नहीं किया है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि के इलेक्ट्रिक फौरी तौर पर खानदान को 10 लाख रुपए अदा करे, उमर के इलाज और मसनूई बाजू लगाने के तमाम अखराजात अदा करे, उमर की ग्रेजुएशन तक तालीम के अखराजात भी के इलेक्ट्रिक अदा करे। इससे कबल सिंध हुकूमत को भी होश आया। वज़ीर आला सिंध ने के इलेक्ट्रिक की गफलत का शिकार बच्चों को मसनूई बाजू लगाने के अहकाम जारी कर दिए। सेक्रेटरी सेहत को माहिरीन और इदारों से राब्ते की हिदायत भी की है। उन बच्चों को हाथ और पैर वापस लगाने के लिए जो जो अखराजात सिंध हुकूमत को बेयर करने पड़े वो बेयर किए जाएंगे। बैरून मुल्क जाना पड़ा तो बैरून मुल्क जाके उनको वो लिम्स दिए जा सकेंगे। आज न्यूज की काविशें रंग ले आईं। कराची में के इलेक्ट्रिक की गफलत पर वज़ीर आला सिंध का भरपूर एक्शन, मुतासरा बच्चों के इलाज का हुक्म। सिंध काबीना के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने करंट लगने से उमर और हारिस की माजूरी पर इजहार अफसोस किया और सेक्रेटरी सेहत को हिदायत की मुतासरा बच्चों का इलाज कराकर मसनूई बाजू लगाए जाएं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, बच्चों के सेहतियाबी से मुताल्लिक बर वक्त आगाह किया जाए। इजलास के बाद सूबाई मुशीर मुर्तज़ा वहाब ने भी फैसलों की तौसीक की कि उन बच्चों को लिम्स लगाने के लिए, उनके हाथ और पैर वापस लगाने के लिए, आर्टिफिशियल हाथ पैर लगाने के लिए जो जो अखराजात सिंध हुकूमत को बेयर करने पड़े वो बेयर किए जाएंगे। अगर उन बच्चों का इलाज पाकिस्तान में हो सकता है तो सिंध हुकूमत उन बच्चों का इलाज पाकिस्तान में कराएगी। अगर इलाज के लिए उनको बैरून मुल्क जाना पड़ा तो बैरून मुल्क जाके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उनके इलाज करा के उनको वो लिम्स दिए जा सकेंगे। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि काबीना ने शहर में तमाम ओवरहेड केबल्स के खात्मे का फैसला भी किया है। स्टेक होल्डर से बात करके केबल्स को अंडरग्राउंड किया जाए ताकि आइंदा ऐसे नुकसानात से बचा जा सके। और यहाँ आपको अपडेट करें कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी बच्चों की अयादत के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे। गवर्नर सिंध ने के इलेक्ट्रिक को बच्चों के बाजू कटने का जिम्मेदार करार दे दिया। उन्होंने कहा कि के इलेक्ट्रिक बच्चों के इलाज का ताहयात खर्चा उठाए। ये इस तरह नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर आके आप अरबों रुपए कमाएं और जिसकी जान चली जाए, जिसके हाथ चले जाएं, उससे ला ताल्लुकी का इजहार कर लें। ये नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के इलेक्ट्रिक को करनी पड़ेगी अगर उन्होंने शहर में काम करना है। इस बच्चे के अजाले के लिए पैकेज दें, इस बच्चे के इलाज के लिए पैकेज दें, इसका इलाज करवाएं और बेहिसी का मुजाहरा ना करें तो बेहतर है। नन्हे उमर और हारिस की माजूरी की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल गफलत पर बरहम हो गए। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि केसी जिम्मेदार है कि ये बड़ा एक अफसोसनाक वाकया और सानिया है और ये एक अकलौता नहीं है, ये मुतवातिर तरीके से होते चले जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक से रब्ता भी किया है मैंने उन्हें कहा भी है कि इसके ऊपर सख्त एक्शन होगा। आप ऐसे फ्री में यहाँ से वॉकआउट नहीं कर पाएंगे बच्चे के हाथ कटने के बाद। सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड में मुतासरा बच्चों की आदत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध हालत बताते हुए अफसुर्दा हो गए। और उसे बच्चे को अभी पता भी नहीं है कि उसके बाजू कट चुके हैं, अभी उसे बताया नहीं है। अभी मैंने उससे पूछा कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, वो कहता है मैं आर्मी चीफ बनूंगा बड़े होके। वो जो चीफ आर्मी स्टाफ बनने जा रहा था वो अब आगे अल्लाह खैर करे, लेकिन वो मुझे लगता है कि आगे कुछ भी नहीं बन पाएगा वो। उन्होंने के इलेक्ट्रिक को बच्चों की ताहयात जिम्मेदारी उठाने और जामे पैकेज के ऐलान का पाबंद कराया। लेकिन इसकी डायरेक्ट जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। पहले के इलेक्ट्रिक को आगे आना पड़ेगा। ताहयात इन दोनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। इनके इलाज, इनकी तालीम, इनका खर्चा इनको उठाना पड़ेगा। गवर्नर सिंध का कहना था कि बच्चों के मामले पर वजीर आजम और वजीर आला सिंध से भी बात करेंगे।
سندھ حکومت اور گورنر سندھ کی جانب سے بچوں کے علاج کے لیے وعدے تو کیے گئے مگر ان کے والدین مطمئن نہیں ہیں. ہمارے نمائندے کامران شیخ نے متاثرہ بچوں کے والدین سے گفتگو کی ہے. ان کا کہنا کیا تھا آپ کو سنواتے ہیں. بہتری کے لیے جو ہے وہ بہتری کی طرف اقدامات کیے جا رہے ہیں. کیا ان دعووں وعدوں سے مطمئن ہیں؟ کیا ان اقدامات سے مطمئن ہیں؟ مطمئن تو جب ہوں گے نا جب کچھ کریں گے میرے بچے کے لیے. کریں کچھ کر سکیں ہوں جو بھی کر رہے ہیں اچھا ہے کر دے میرے بچے کے لیے جو بھی کچھ کر. جی بہت دعوے سب نے کیے ہیں. سب آوازیں سن لیں میرے بچے کے ہاتھ واتھ لگا دیں. لیکن ان وعدوں سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور مجھے میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ دیکھیں یہ جو آرٹیفیشیل لمبس ہیں یہ ون ٹائم ریپلیسمنٹ نہیں ہے. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ اس کی ایج ایڈلٹ ایج کے بعد شاید 25-26 سال تک یہ پروسیس چلے گا. تو اگر ون ٹائم اعلان ہوا ہے اور ون ٹائم ریپلیسمنٹ کی بات کی ہے گورنمنٹ نے تو یہ میرا خیال ہے کافی نہیں ہے. اگر وزیر اعلیٰ صاحب یہ وضاحت کر دیں اور میں یہ چاہوں گا کہ گورنر سندھ صاحب نے پہلے فرمایا تھا جو مجھے میڈیا سے ہی پتہ چلا تھا کہ وہ جرمنی سے علاج کرانے کی انہوں نے پرومس کی ہے. تو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے تاکہ گورنمنٹ کا ایک ہی وہ اناؤنسمنٹ ہو. کراچی میں کہ الیکٹرک ہی نہیں سرگودا میں وابڈا نے بھی غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا. محکمہ وابڈا کی غفلت سے 8ویں جماعت کے بچے کو کرنٹ لگا اور پھر وہ بھی عمر بھر کے لیے معذور ہو گیا. سرگودا کے علاقے دین کالونی میں 12 سالہ مزمل گھر کی چھت پر کھیل رہا تھا کہ چھت کے قریب سے گزرنے والی بجلی کی تاروں نے جکڑ لیا. زندگی تو بچ گئی لیکن پوری عمر کی معذوری نے معصوم مزمل کا مستقبل تاریک کر دیا. مزمل کا باپ محنت مزدوری کرتا ہے اور ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے. تمام جمع پونجی بیٹے کے علاج پر خرچ کر دی. مزید علاج کے لیے رقم نہیں. دکھیاری ماں نے وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کی ہے کہ اس کے بیٹے کا علاج کرایا جائے اور وابڈا کے خلاف مقدمہ درج کر کے ہرجانہ دلوایا جائے. نواب شاہ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں یونیورسٹی کی طالبہ کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے کا واقعہ سامنے آیا. متاثرہ لڑکی نے الزام لگایا کہ جب ان کے والد اعجاز جمالی نے وائس چانسلر سے شکایت کی تو اس کے والد کو پولیس کے ذریعے گرفتار کرا دیا گیا. سوشل میڈیا پر جاری کی جانے والی ویڈیو میں لڑکی کا کہنا ہے کہ اس کی فیملی پر معاملے کو ختم کرنے کے لیے دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے. میں شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی نواب شاہ میں انگلش ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے جو ہے وہ یہاں پہ ہراس کیا جا رہا ہے اور میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. سر عامر کھٹک ہراس کر رہے ہیں مطلب بات پہ ایشو بنا رہے ہیں, جنسی ہراسمنٹ کر رہے ہیں اور بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پرسنل کمنٹ کر رہے ہیں اور اس میں وی سی بھی ملوث ہیں. جب میں نے یہ بات اپنے بابا کو بتائی تو انہوں نے وی سی سے ملنے کی کوشش کی. پہلے تو انہوں نے منع کر دیا ملنے سے. ہم نے کہا کہ ہم یہ لیگلی اس کا ایشو لیں گے. پھر انہوں نے ملنے پر وہ راضی ہوئے اور میرے بابا کو کہا اس مسئلے کو جو ہے یہیں پہ جو ہے نا وہ دبا دیں, آگے نہ جائیں. اور تو میرے بابا نے منع کر دیا. تو انہوں نے میرے بابا کے خلاف جھوٹی FIR بنا کے میرے بابا کو جو ہے انہوں نے پھنسایا ہے. اس میں میرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے انصاف چاہیے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ادھر سوشل میڈیا پر متاثرہ لڑکی کا پیغام وائرل ہونے کے بعد تحریک انصاف کے MPA حلیم عادل شیخ متعلقہ تھانے پہنچ گئے. انہوں نے پروفیسر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی ہے. پر اس متاثرہ لڑکی کا پیغام وائرل ہونے کے بعد تحریک انصاف کے MPA حلیم عادل شیخ متعلقہ تھانے پہنچے اور وہاں انہوں نے پروفیسر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی. موجود تعلقہ تھانہ نواب شاہ میں کیا تھانہ تو دیکھیے یہ زرداری صاحب کے ضلع کا تھانہ ہے. نہ SHO ہے, نہ ڈیوٹی افسر ہے, نہ منشی ہے. چلا جا رہا ہے پتہ نہیں کس کے اشارے پہ. میں کیوں آیا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری بیٹی, اس پاکستان کی بیٹی, سندھ کی بیٹی فرزانہ جمالی, کل ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں ایک درندے پروفیسر نے ہیرسمنٹ کی کوشش کی. جب VC کے پاس پہنچی تو وہاں اس نے بھی سننے سے انکار کر دیا. اور المیہ یہ کہ آج جب وہ SSP کے پاس پہنچی SSP صاحب نے ان کی بات نہیں سنی. میں نے یہ اپلیکیشن FIR کے لیے یہاں جمع کرا دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا FIR کاٹنی پڑے. FIR کٹوانا کسی کا بھی حق ہے. بچی نے ہمت کی ہے, یہ میڈیا پہ آئی ہے. انشاءاللہ نیا پاکستان ہے, ایسا نہیں چلے گا. سب کو انصاف ملے گا, نوٹسز نہیں, ایکشن نظر آئیں گے انشاءاللہ. ادھر سوات میں عطائی ڈاکٹر کے غلط انجیکشن لگانے سے 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی حارث خان زندگی کی بازی ہار گیا. والدین غم سے نڈھال ہیں. اس حوالے سے دیکھتے ہیں سوات سے انور انجم کی رپورٹ. تصویر میں نظر آنے والی یہ ننھی کلی منگورا کی علاقہ رحیم آباد سے تعلق رکھنے والا 6 سالہ حارث خان تھا, جو عطائی ڈاکٹر کے غلط انجیکشن لگانے سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. کوئی بیماری نہیں تھی, میں کام سے آیا تب
اس میں ایک الٹی کی جھلک میں نے دیکھی. نیچے لے کے آیا تو اس نے انجیکشن لگایا, اس کے بعد ختم ہو گیا. وہ سب سے بڑا تھا اور 2 ان کے بہنیں چھوٹے چھوٹے ان سے, اور بہت ہی ذہین اور بہت ہی خوش اخلاق لڑکا تھا. سب اس سے پیار کرنے والے تھے. ایسی چھین لیا ہم لوگوں سے جیسے مطلب میرے اپنی ہی زندگی اس نے چھین لی. 2 بہنوں کا ایک لوتا بھائی 6 سالہ حارث خان کی اچانک موت کی وجہ سے لواحقین غم سے نڈال ہے اور بے بسی کی تصویر بنے ہوئی ہے. اور مطالبہ تو میرا یہ ہے کہ یہ نام نہاد جو جعلی ڈاکٹر اور غیر قانونی کلینکس جو گلی کوچوں میں کھلے ہیں اس پہ پابندی لگنی چاہیے, ورنہ حارث خان جیسے پول اور بھی یہ اس چمن کو چھوڑ کے چلے جائیں گے ان غلط ڈاکٹروں اور عطائی ڈاکٹروں کی وجہ سے. عطائی ڈاکٹر نے ایک پول جیسے بچی کو کھیل کود کی عمر میں منو مٹی تلے سلا دیا. اس ظلم کے بعد معصوم کا والد اور دیگر لواحقین انصاف کے منتظر ہے. معصوم حارث کے والد کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میرا بیٹا تو چلا گیا ہے, لیکن حکومت کو چاہیے کہ ایسے عطائی ڈاکٹروں کے خلاف وہ سخت کارروائی کرے تاکہ بچوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے. انور انجم, آج نیوز سوات. خبر دیں کراچی سے, جہاں شہری ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ گیا مگر تھانے کی حدود کے ہاتھوں اس معاملے میں بھی رل گیا. ڈاکوؤں نے نقد رقم اور موٹر سائیکل چھین لی. مقدمہ درج کرانے گیا تو متعلقہ تھانہ کون سا ہے یہ مسئلہ بن گیا, کیونکہ شہری جس اے ٹی ایم سے رقم نکال رہا تھا وہ گلستان جوہر تھانے کی حدود ہے, جبکہ سڑک سچل تھانے کی حدود میں آتی ہے. شہری کو دونوں تھانوں میں الگ الگ مقدمات درج کروانے پڑے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے آج نیوز کے نمائندے سعود بن مرتضیٰ. سعود بن مرتضیٰ, یہ تھانوں کی حدود کا معاملہ جو ہے درد سر بن گیا اس شہری کے لیے جو کہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹا, اپنی جمع پونجی لٹا بیٹھا, لیکن ہمارا جو سسٹم ہے اس نے مزید اس کو ہی متاثر کیا. کیا کہیں گے؟ جی بالکل, دیکھیں کراچی پولیس کی کارکردگی ہو یا نہ ہو, کراچی پولیس تھانوں کی حدود کے معاملے میں جو انتہائی سنجیدہ دکھائی دیتی ہے. یونیورسٹی روڈ کے اندر گلستان جوہر کی حدود میں جو ایک شہری جب اے ٹی ایم میں رقم نکالنے گیا تو اس دوران اس سے لوٹ مار ہوئی تھی. گزشتہ روز کا یہ واقعہ تھا, اور اس دوران جب اس نے اس لوٹ مار کے بعد جب ملزمان جانے لگے تو اس کی موٹر سائیکل بھی جو باہر سڑک پر کھڑی تھی وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے. جب یہ ایک گلستان جوہر تھانے پہنچا تو تھانے داروں نے اس کو یہ کہا کہ جس جگہ مقام پر اس نے موٹر سائیکل کھڑی کی تھی وہ مقام جو ہے ہماری حدود میں نہیں آتا, جبکہ جہاں سے اس سے لوٹ مار ہوئی تھی وہ جو ہے گلستان جوہر کی حدود میں آتا. اس کے بعد شہری سچل تھانے کیا اور اس نے وہاں پر بھی ایک رپورٹ جو ہے درج کرائی ہے. تھانوں کی وجہ سے شہری کو شدید پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا, جبکہ اب گلستان جوہر پولیس جو ہے ملزمان کو پکڑے گی اور رقم برآمد کرائے گی, جبکہ سچل تھانے کی پولیس جو ہے اس کی موٹر سائیکل برآمد کرائے گی. بہت بہت شکریہ سعود بن مرتضیٰ. تھانے کی حدود کے معاملے میں وہ شہری جو کہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ گیا تھا اس قانونی معاملے کی نظر ہو گیا. کل ملک میں صدارتی انتخاب ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کو اعتزاز احسن کے حق میں بٹھانے کی آخری کوشش شروع کر دی. سابق صدر آصف علی زرداری اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور کچھ دیر میں مولانا فضل الرحمان سے ان کی ملاقات بھی ہوگی. مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے یاسر نظر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. یاسر, ملاقات کب تک متوقع ہے؟ جی بالکل, اب اپوزیشن کے جو دونوں گروپ ہیں ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں دستبردار ہو جائیں, جبکہ اسی طرح مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو نون لیگ کے اتحادی جماعتوں کی کوشش ہے کہ اعتزاز احسن جو ہیں وہ دستبردار ہو جائیں. لیکن اب پیپلز پارٹی کا مشاورتی اجلاس ہونا تھا, ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کرنی تھی. یہ مشاورتی اجلاس آج دن کو ملتوی کیا گیا تھا, اب 9 بجے رکھا گیا ہے. لیکن ابھی پیپلز پارٹی کی طرف سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ مشاورت کی گئی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کچھ دیر تک آصف زرداری کی رہائش گاہ پہ نہیں پہنچتے تو پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطح